مولوی صاحب کسی نے عقیقہ کیا، عقیقہ، اب جب عقیقہ کرنے کا ٹائم تھا اس نے اس وقت عقیقہ نہ کیا، اس کے پاس وہ طاقت نہ تھی، اب اس کے پاس اب طاقت آئی ہے، اب وہ اپنے بچے کا عقیقہ کر رہا ہے، اس کا عقیقہ قبول ہوگا کہ نہیں؟ قبولیت تو الگ سی بات، قبول ہوگا کہ نہیں اللہ جانتا ہے، لیکن مسئلہ سمجھیے آپ، بہت اہم بات بتا رہا ہوں آپ کو، اس کو یوٹیوبر والے اس کو پہنچائیے دوسروں تک۔ اگر کوئی آدمی عقیقہ کی طاقت رکھتا ہو، عقیقہ نہیں کرتا ہو، بعد میں کرتا ہو، تو قابل قبول نہیں ہوگا، نہیں مانا جائے گا۔ عقیقہ کا ہے 7ویں دن، 7ویں دن یہ افضل ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی بچہ پیدا ہو تو 7ویں دن عقیقہ کرو، نام رکھو۔ اب 7ویں دن نہیں کر رہا، کب کر رہا؟ بعد میں کر رہا ہے۔ اب بعد میں جو یہ کر رہا ہے، ظاہر سی بات ہے زندگی میں بعد میں کیوں کر رہا ہے؟ طاقت ہونے کے بعد نماز پڑھنے کی طاقت ہے ظہر میں، اور آپ نہیں پڑھ رہے ہو، بعد میں عصر مغرب عشاء میں پڑھ رہے ہو، کیوں پڑھ رہے ہو؟ سستی کی بنا پہ، اپنے مرضی کے مطابق نہیں چلے گا، بالکل نہیں چلے گا، ہرگز نہیں چلے گا۔ اگر طاقت نہیں ہے اور بعد میں زندگی میں کبھی کرتا ہو تو علماء کہتے ہیں چلیے قربانی عقیقہ اس کا مانا جائے گا، لیکن وہ فضیلت والا درجہ جو 7ویں دن اس کو ملنا چاہیے تھا وہ درجہ اس کو نہیں ملے گا۔ اور عقیقہ یہ فرض نہیں ہے، اس کو آپ سمجھ لیجئے، عقیقہ یہ فرض نہیں ہے اور یہ قربانی بھی فرض نہیں ہے، لیکن جس کے اوپر جو استطاعت رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ وہ قربانی کرے، اس کو چاہیے کہ وہ عقیقہ کرے۔ یہ جناب محمد رسول اللہ کی سنت ہے، اور سنت کا مطلب من احب سنتی فقد احبنی، آپ نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کیا اس نے مجھ سے محبت کیا، ومن احبنی کان معی فی الجنہ، اور جس نے میری سنت سے محبت کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ آپ نے دونوں انگلیوں کو ملا کر کے بتایا یہ قربانی بھی سنت اور یہ عقیقہ بھی سنت، یہ فرض نہیں ہے۔ اگر طاقت نہیں ہے تو ضروری نہیں ہے، لیکن طاقت ہونے کے بعد اگر کوئی آپ وقت پہ نہیں کرتا ہے اس کا مطلب محمد رسول اللہ کو وہ نہیں مان رہا ہے، اور نبی اکرم کی سنت کو نہ اپنانے والا جنت میں کیسے جا سکتا ہے؟ رسول کی سنت کو تمہیں اپنانا پڑے گا، کیونکہ رسول کی سنت اللہ رب العالمین کی نظر میں اگر اچھا بننا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین کہتا ہے اے میرے نبی، اے میرے بندو فاتبعونی، اللہ کہہ رہا میرے نبی کی اتباع کرو، میرے رسول کی پیروی کرو، میرے رسول کی سنت کو مانو، تب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ اب اللہ کے رسول نے 7ویں دن عقیقہ کا حکم دیا ہے، اب 7ویں دن نہیں کر رہے ہو، اب 14ویں دن کر رہے ہو، اب 21ویں دن کر رہے ہو، اب 30ویں دن کر رہے ہو، اب 40ویں دن کر رہے ہو، 1 سال بعد 2 سال بعد 3 سال بعد 4 سال بعد کر رہے ہو، یہ رسول کی سنت نہیں ہے۔ رسول اکرم نے کبھی ایسا کرنے کا تو حکم نہیں دیا ہے، جو مولوی فتویٰ دیتا ہے وہ اپنے سے بتا رہا ہے۔ میرے بھائیوں اصل فضیلت تو آپ کو 7ویں دن ملے گا، بعد میں آپ کر رہے ہیں تو سمجھ لیجئے خاکہ پوری ہو رہا ہے، خاکہ پوری، چلو آپ نے کھلا دیا ہو گیا تو کر لیا، ایک الگ سا علماء کہتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں اصل آپ کو ثواب 7ویں دن ملے گا، جو کر سکتے کر لیجئے۔ ابھی تو ایک جانور، ایک بکری، لڑکی میں دو جانور آپ قربان عقیقہ دیجئے، اور اگر 2 کی طاقت نہیں تو 1 بھی دے سکتے ہیں، آپ ضروری فرض نہیں ہے، لیکن اگر طاقت ہے اور یہ کام بعد میں کر رہے ہیں تو میرے بھائی جیسے کسی کا حج کا طاقت ہے اور حج نہیں کر رہا تو وہ گنہگار ہے، نماز کی طاقت ہے، فرض نماز پڑھنے کی طاقت ہے، نہیں پڑھ رہا تو گنہگار ہے، روزہ رکھنے کی طاقت ہے، نہیں رکھ رہا گنہگار ہے، بعد میں سوچے ہم رکھ لیں گے، اپنے من سے اسلام نہیں چلتا ہے، قربانی کی طاقت ہے نہیں کر رہا ہے، تو میرے بھائیو رسول کی سنت کو وہ نہیں مان رہا ہے، یعنی اسلام کے ساتھ وہ کھلواڑ کر رہا ہے۔ اس پہلو کو جاننے کی کوشش کیجئے، اسلام میں قربانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، یعنی ہر پہلو میں اسلام قربانی چاہتا ہے، ہر پہلو میں اسلام قربانی چاہتا ہے، اور جب تک آپ قربان نہیں کریں گے تب تک اسلام اونچائی تک نہیں پہنچے گا۔ یہ مسجد، چھوٹی سی مسجد اگر پورے گاؤں والا مل کر کے اگر نہیں بنا سکتا ہے، کتنی جگہوں میں مولوی صاحب ہمارے یہاں مسجد نہیں، کسی مدنی کو پکڑا، کسی کٹھملہ کو پکڑا، ہمارے یہاں ایک مسجد بنوا دو، اب بتائیے کتنی بری بات ہے، یہ پانی میں ڈوب کر مرنے والی بات ہے۔ بہت سی جگہوں میں ہے پیسے والے مسجد بنا سکتے ہیں،
اب جو مجبوری والے لوگ ہیں وہ الگ سی بات ہے کہ 10-15 لوگ ہیں نہیں بنا سکتے، اس کی یہاں چلو ٹھیک ہے، اور جو بڑی بڑی بستیاں ہیں جو کروڑوں میں لاکھوں میں کھیلنے والے لوگ ہیں، اب ایسی جگہ میں باہر سے مسجد آ کر کے بن رہی ہے، تو میرے بھائی آپ قربانی کیا دے رہے ہو؟ آپ قربانی کیا دے رہے ہو؟ قربانی دینا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ گئے تو سب سے پہلے آپ نے مسجد بنوائی، سب سے پہلے مسجد قباء، اس کے بعد گئے تو مسجد نبوی۔ میرے بھائیو دیکھو مسجد اللہ کے نبی بنا رہے ہیں، چندہ کر کے بنوا رہے ہیں، اور یہاں بھی وہی طریقہ ہونا چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کچھ مولویوں کا یہ معاملہ چل اٹھا ہے، جہاں پہ 2 گھر وہاں پہ مسجد بھی بنا کر کے رکھ دیا۔ اب اس کو سوچنا چاہیے کہ یہ مسجد جو ہم بنوا رہے ہیں یہ کون اس کو آباد کرے گا؟ بعد میں پتا چلا کچھ جگہوں میں ایسے معاملہ ہوئے ہیں، بعد میں پتا چلا کہ یہاں پہ مسجد کو پھر اپنے گھر میں اس نے تبدیل کر لیا۔ ایسے بھی معاملات میرے بھائیوں، اسلام کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنے دو، نہ اسلام کے ساتھ کھلواڑ کرو۔ اسلام قربانی چاہتا ہے، آپ کی زندگی اسلام کے لیے آپ کو قربان کرنا پڑے گا۔ جیسے آپ اتنے وقت میں آپ بیٹھ کر کے قربانی دے رہے ہو، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ رات کے 2 بجے بیٹھ کر کے اپنے نیند کی قربانی کرنا، یہ بھی اللہ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان لوگوں کو پکارے گا اور اللہ تعالیٰ کہے گا کون ہے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا، آؤ آؤ میں اسے جنت کے اندر میں داخل کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اعلان کرے گا، یا ایھا الناس، اے لوگوں، اے دنیا کے لوگوں، یا ایھا الناس، اے پوری دنیا کے لوگوں سنو، آج میں اعلان کر رہا ہوں، آج میں لوگوں کے سامنے ایک چیز کا اعلان کر رہا ہوں۔ فرمایا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے والوں اٹھو، رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کے نماز پڑھنے والوں میرے بندے، اور اے میرے بندیوں ذرا بتاؤ کہاں ہو؟ کہے گا اللہ میں یہاں ہوں۔ اللہ کہے گا میرے بندے ذرا ادھر آ، اے میری بندیوں ادھر آ جاؤ۔ جو دیندار، جو اللہ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے والے ہوں گے، وہ عورتیں جو رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھنے والی ہوں گی، یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ 2 بجے 3 بجے اٹھ کر کے نماز پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، سب سے یہ کام ہو پاتا ہے؟ رمضان ہی کے مہینے میں 5 رات ہی جاگنا ہے، کتنے لوگ جاگتے ہیں؟ کتنے لوگ قربانی دیتے ہیں؟ کتنی رات ہے؟ 5 ہی رات۔ ہاں، حالانکہ 10 رات الگ جگہوں میں جاگنے کا ایک رواج ہے، 10 راتیں۔ اب یہاں پہ 5 رات بھی نہیں آدمی قربانی، 5 راتیں بھی قربانی نہیں دے رہا ہے۔ اب بتائیے جو آدمی رات میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہے گا تدخل الجنت بسلام، تمہارے لیے خوشخبری ہے، تمہیں شبھ سماچار سنائی جا رہی ہے، تمہیں گڈ نیوز دی جا رہی ہے۔ میرے بندوں اور میرے بندیوں سنو، آؤ میں تمہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں، اور جنت میں جانے کی وجہ یہ ہے کہ تم نے اپنی راتیں میرے لیے قربان کی ہے، تم نے اپنے راتیں میرے لیے قربان کی ہے، اس وجہ سے میں تمہیں جنت میں داخل کر رہا ہوں۔ یہ رات کی تاریکی میں اٹھ کر کے تہجد کی نماز پڑھنا، قربانی دینا، یہ بھی اللہ کو پسند ہے۔ دن میں روزہ رکھنا اور اللہ کے لیے اپنے حلال چیزوں کو چھوڑ دینا، بیوی کو چھوڑنا، بچوں کو چھوڑنا، پانی کو چھوڑنا، فریج کے اندر بہت سارے پھل فروٹ ہیں اس کو چھوڑ دینا، اور اسی طریقے سے بہت ساری چیزیں آپ اس کو اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں، تیاگ رہے ہیں، قربانی دے رہے ہیں۔ یہ قربانی اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے روزے داروں کے لیے ایک الگ اسپیشل سے دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہوگا، اور اسی دروازے سے روزے دار داخل ہوں گے، کیونکہ یہ بھی قربانی اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ حج کرنے کے لیے کوئی آدمی جاتا ہے میرے بھائیوں، یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ مالدار تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے لوگوں کو بنایا ہے، لیکن اپنے مال کی قربانی دینا سب کی دل میں نہیں آتا اور سب کی بس کی بات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اپنے مال کو جمع کر کے، بہت سے غریب کی تمنا ہوا کرتی کہ اللہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ میرے بھائیوں، جو اللہ کے نیک بندے ہوا کرتے ہیں اس کے دل میں یہ تمنا ہوا کرتی ہے کہ اللہ مجھے مکہ دکھا دے، مجھے مدینہ دکھا دے، مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ پیدا ہوئے وہ جگہ دکھا دے۔ آپ لوگوں کے اندر یہ تڑپ پیدا نہیں ہوتی ہے؟ ہاں،
ایک مومن کے اندر یہ طلب پیدا ہوتی ہے کہ اللہ وہ جگہ دکھا دے. ہاں اب آدمی اس کے لیے تیاری کرتا ہے اور 100 200 1 ہزار کر کے جمع کرتا ہے, اور جب وہ اس کی طاقت رکھتا ہے تو عمرہ کے نیت سے پہنچ جاتا ہے, خانہ کعبہ کو دیکھتا ہے, مکہ المکرمہ کو دیکھتا ہے اور مدینہ الرسول کو دیکھتا ہے اور زیارت کرتا ہے, وہ عمرہ کر کے چلا آتا ہے. 1 لاکھ میں 80 70 ہزار میں آج کل تو عمرہ ہو رہا ہے. لوگ اس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام بھی کر رہے ہیں. میرے بھائیو یہ بھی مال کی بہت بڑی قربانی ہے. 80 90 ہزار 1 لاکھ آدمی اللہ کو خوش کرنے کے لیے لگا رہا ہے. کچھ لوگ 80 90 ہزار ہو گیا, مولوی صاحب آئی فون لینا, آئی فون لے لیا. کس کو خوش کرنا ہے؟ گرل فرینڈ کو, دوست کو خوش کرنا ہے, گھر والے کو دکھانا ہے. بائک لے لیا. ارے بھائی ٹھیک ہے, اپنے دل کے اندر یہ تمنا اور یہ خواہش یہ آرزو رکھو کہ اللہ مجھے اتنا دے کہ میں اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کر کے میں خانہ کعبہ تک پہنچ جاؤں. یہ قربانی کا جذبہ اپنے یہاں موجود نہیں ہے, یہ قربانی کا جذبہ. اب آئیے آپ, ابھی آپ کو میں لے کر کے جا رہا ہوں, ہم اور آپ صرف اور صرف قربانی. بس اب بتائیے یہ قربانی ہے. یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے, سنو یہاں پہ جلسہ ہو رہا ہے, عزت آپ بازار میں میرا اور ٹھیلا میں اپنا وقت برباد کر رہے ہو. اللہ کی قسم یہ اسلام کے ساتھ تم کھلواڑ کر رہے ہو, کھلواڑ. ادھر کے جلسوں میں میرا کئی فتویٰ نکل چکا اور کئی جگہوں پہ میں بول چکا ہوں کہ جلسہ کی جگہوں پہ میلہ ٹھیلا لگوایا مت کرو, ورنہ اللہ کی قسم ان میلہ اور ٹھیلا میں جو غلط کام کرنے والے ہیں ان لوگوں سے زیادہ گناہ میلہ اور ٹھیلا لگانے والوں کو ہوگا یا لگوانے والوں کو ہوگا. کمیٹی کی ذمہ داران کو ملے گا. آپ یہ پروگرام اللہ کے لیے کر رہے ہو, اس کو غلط چیزوں سے مکس مت کرو, ملاؤ مت. یہ دین کا کام ہو رہا ہے, جس کو اللہ توفیق دے گا علماء کا بیان سنے گا. میلہ ٹھیلا کے لیے آپ کی یہاں بازار پورنیہ ہے, چلے جاؤ. یہاں پہ قصبہ ہے, یہاں پہ اور بھی جگہ ہیں, وہاں پہ چلے جاؤ, جاؤ میلہ ٹھیلا میں. لیکن یہ دین کے کام میں ان چیزوں کو لا کر کے اپنے دین کو برباد مت کرو, جلسوں کو برباد مت کرو, ثواب کو برباد مت کرو. میرے بھائیوں ان جگہوں میں آ کر کے قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے اور قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ رب العالمین اللہ کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے, قل للمؤمنین یغضوا, اے لوگوں تم اپنے نظروں کی حفاظت کرو. اور ادھر میلہ اور ٹھیلا میں نظریں آپس میں ملایا جا رہا ہے, لڑکا لڑکی آپس میں باہوں سے باہیں ملا رہا ہے, ایک لڑکا لڑکی کو پکڑ کر کے لے کر کے جا رہا ہے, وہاں پہ باقاعدہ کسی کو پکوڑی اور کسی کو نہ جانے کون سی چیزیں کھلا رہا ہے, کسی کو چوڑیاں دلوا رہا ہے. یہ سارا سسٹم ہو رہا ہے. اب تصور کرو میرے بھائیوں اور غور کرو, تم نے سماج کو, تم نے اسلام کو کتنا غلط کر دیا, اسلام کے ساتھ تم نے کتنا بڑا کھلواڑ کر رہا ہے. اب بتاؤ جو تقریریں سننے کے لیے آیا ہوا تھا وہ ادھری سے ادھری چلا گیا. بہت سے کو تو توفیق نہیں ہوئی کہ چلو اسٹیج میں جا کر کے جلسہ کا ہمیں بیٹھ کر کے کچھ دین کی باتیں سن لو. میرے بھائیو یہ قربانی کا جذبہ نہیں ہے. لیکن اگر آرکسٹرا اپنے یہاں آ جائے, لڑکیاں ناچنے والی آ جائے, فلمی دنیا کی ہیروئن آ جائے, بھٹپوری گانے اور بھٹپوری دنیا کی وہ ہیروئن آ جائے اور اپنے کمر کو لچکانے والی آ جائے, تو پوری پوری رات یہ نوجوان گزار دیں گے اور پوری پوری رات اپنی قربان کر دیں گے کہ لڑکی کی کمر دیکھنے کے لیے. لیکن علماء کی تقریر سننے کے لیے ان کی راتیں ان کے لیے حرام, ان کی راتیں ان کے لیے بڑا مشکل, ان کی راتیں ان کے لیے بڑا پرابلم. گھوما وما بھاگ گیا. میرے بھائی یہ قربانی نہیں ہے, اصل قربانی یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو اللہ کے لیے قربان کیجیے. جتنی طاقت تو ضروری نہیں کہ 10 لاکھ آپ اللہ کے راہ میں دیجیے, 1 روپیہ بھی آپ اللہ کے لیے دے رہے ہیں دل سے اور اتنی ہی کے طاقت ہو تو اللہ تعالیٰ اسی کا ثواب بہت آپ کو دے دے گا. اور آپ اگر لاکھ روپیہ کما رہے ہیں اور 10 روپیے دے رہے ہیں تو یہ تو کنجوس کی علامت ہے. میرے بھائی جو نہیں چلے گا. اب آپ کچھ اسلام کو جان نہیں رہے, بڑے بڑے علماء آپ کی یہاں تقریریں کرنے آ رہے ہیں, آپ اس کی تقریر سن ہی نہیں رہے, اسلام کو جان ہی نہیں رہے. آپ سیکھیے گا کب اسلام کو؟ کوئی نبی ہو, کوئی رسول, کوئی پیغمبر آپ کو بتانے کے لیے آئے گا نہیں. اس وجہ سے میرے بھائیو اسلام قربانی چاہتا ہے. اسلام کا مطلب ہی ہے اپنی پوری لائف, پوری زندگی کو اللہ کے لیے قربان کر دینا. عورتیں بھی اپنے آپ کو اللہ کے لیے قربان کرے, یعنی اللہ جیسے کہہ رہا ویسے ہی کرو.
اگر اللہ کہتا ہے عورتوں تم زمین کے اوپر چلو تو پردے کے ساتھ چلو، وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، اسلام کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمانہ جاہلیت کی طرح عورت تم زمین کے اوپر چلا مت کرو، جب زمین کے اوپر تم چلو تو تم ایسا چلو جس طریقے سے اسلام تمہیں اجازت دیتا ہے اور چلنے کا تمہیں حکم دیتا ہے، تم بنا سنوار کے ساتھ، بنا سنگار کے ساتھ، زیب و زینت کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے چست کپڑوں کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے چوڑیاں اور پازیب کے ساتھ، یا یہ کہہ لیجئے اپنے میک اپ لگا کر کے اور خوشبو لگا کر کے، عطر لگا کر کے، پرفیوم لگا کر کے زمین کے اوپر مت چلو، یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ اور آپ دیکھیے آج کل تو راستوں میں چلیے لڑکیاں ایسے سے پرفیوم لگا کے، اللہ کی قسم ایک حاجی صاحب بھی پلٹ کر کے دیکھے گا کون گزری ہے، ایسا پرفیوم، افسوس یہ کون سی عورتیں، یہ طوائف ہے طوائف۔ اسلام ایسی عورتوں کو اس انداز میں چلنے سے منع کیا، معلوم ہے؟ بیٹھے رہو گھر کے اندر، ٹکی رہو، اور اگر جانا ہے تو اس انداز سے چلو جو انداز اسلام بتاتا ہے۔ اتنا چست کپڑا پہن کر کے نہیں، اسلام قربانی تم سے بھی چاہ رہا ہے، خوبصورت بنو، منع نہیں ہے، کس کے لیے؟ اپنے شوہر کے لیے میک اپ کرو، 1000 روپے لاکھوں روپے کا میک اپ کرو، کون منع کیا؟ اپنے شوہر کے لیے، اپنے شوہر کے لیے تم میک اپ کرو، اسلام اس سے منع نہیں کیا ہے۔ جتنا سجنا سورنا ہے، جتنا کچھ کرنا ہے، جو کچھ پہننا ہے، اپنے شوہر کے سامنے اور اپنے گھر سے نکلو تو ایک باحیا اور پردہ اور اسلامی عورت، اسلامی لڑکی بن کر کے تم نکلو میرے بھائیوں، ورنہ وہی حال ہوگا، وہی حال جو افسانہ کے ساتھ ہوا۔ ابھی آپ میڈیا میں دیکھیں، یہ اتر پردیش کی ایک لڑکی افسانہ، اس کا آپ نے واقعہ دیکھا، ایک ہندو لڑکی سے اس نے عشق کر لیا، پیار محبت، کالج میں پڑھ رہی تھی اور پڑھتے پڑھتے کسی ہندو لڑکی سے اس کا، ہندو لڑکے سے اس کا چل گیا چکر۔ اب جہاں چکر چلا، پھر موبائل کا زمانہ، ہائے ہیلو، پھر ملو، اس کے بعد بھاگو۔ اب باپ نے یہ تربیت دی نہیں، اب ملتے ملتے ملاقات کرتے کرتے لڑکے نے کہا کہ میرے ساتھ اگر تمہیں رہنا ہے، نکاح کرنا ہے، ہاں کرنا ہے، ارے آپ کے لیے میں اپنی جان دے دوں گی۔ اچھا تو ایسا کرو، ایسا کرو تم اپنے گھر کا پورا زیور لے کر کے آنا اور میرے ساتھ چلو۔ سب چھڑا اڑا کر کے بھاگ گئی اور اسی لڑکے کے ساتھ اس نے 7 چکر لگا لی، نکاح تو کیا نہیں، اور وہ مرتد ہو گئی اور اس نے ہندو کو بھی اپنا لیا۔ آخرکار اس لڑکے نے اس کا پورا فائدہ جب اٹھایا تو اس لڑکی کو اس نے قتل کر دیا، پورا واقعہ موجود ہے، قتل کر دیا۔ اور قتل کرنے کے بعد وہ لڑکا نکل گیا، اسی ایک بیگ میں، اسی گھر میں فریج میں بند کر دیا، اور جب بدبو دینے لگا تو پڑوسیوں کی نظر پڑی اس کے اوپر، پولیس کو انفارم کیا گیا، پولیس آئی اور پولیس نے جب دیکھا اس کے بعد پوری تحقیق ہوئی، پتہ چلا فلاں لڑکی ہے۔ اس کے گھر والے کو بولا گیا تو گھر والے نے کہا کہ جب سے لڑکی بھاگی ہے اور دوسروں کے ساتھ، اس دن سے اس لڑکی سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے اس کو اپنے گھر کے لیے اسے حرام قرار دیا ہے، کسی چیز میں اس کا یہاں پہ کوئی حصہ نہیں ہے، اس وجہ سے مرے سڑے گلے ہمیں اسے کوئی مطلب نہیں ہے۔ تو یہ سماج کے اندر یہ بے حیائی کیوں پھیل رہی ہے؟ کیونکہ ہم اسلام کے طریقے پہ اپنی زندگی نہیں کاٹ رہے ہیں۔ لڑکیوں کی جو لمٹ ہے اسی لمٹ میں لڑکیوں کو رکھو، ورنہ اللہ کی قسم اس طریقے سے بے شمار واقعات سماج میں ہوتے رہیں گے، بے شمار واقعات۔ اسلام قربانی چاہتا ہے، دن میں کم سے کم 5 مرتبہ تو قربانی کا اعلان اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اے میرے بندو، تم میرا بندہ ہو اور میں نے تمہیں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اے میرے بندو ہم نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے، اپنی بھکتی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب سنو، ظہر کے وقت جب اعلان ہو حی علی الصلاۃ، آؤ حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف، نماز کی طرف تم آؤ۔ جب ظہر میں اعلان ہو تب بھی تم اپنے گھر بار کاروبار چھوڑ کر کے قربانی دو، اپنے بیوی کو
کو چھوڑو, بچوں کو چھوڑو, اپنے نرم نرم بستروں کو چھوڑو, اپنے اے سی والے گھر کو چھوڑ کر کے میرے گھر کے اندر آ جاؤ. ظہر میں اعلان ہو, ظہر میں قربانی دو, عصر میں اعلان ہو, عصر میں قربانی دو, مغرب میں اعلان ہو, مغرب میں قربانی دو, عشاء میں اعلان ہو, عشاء میں قربانی دو. فجر کے وقت جب تمہیں بہت اچھی نیند آ رہی ہو تب اعلان ہو الصلاۃ خیر من النوم, اس وقت تمہارا نرم نرم گرم گرم بستروں کو چھوڑ کر کے قربانی دو. روزانہ اسلام تم سے 5 مرتبہ قربانی مانگتا ہے, روزانہ 5 مرتبہ قربانی مانگتا ہے. میرے بھائیو یہ 5 مرتبہ قربانی دیا کرو. اس کے بعد اگر ضرورت پڑے تو تمہیں اگر میدان جہاد کے اندر جانا ہو, آج تو میدان جہاد میں نہیں جانا پڑ رہا ہے, اپنی جان کی نچھاور نہیں کرنا پڑ رہا ہے, اپنی جانوں کا قربانی, اپنی جانوں کی قربانی تو دینا نہیں پڑ رہا ہے. لیکن ایک دور وہ تھا اللہ کے قسم اپنی جانوں کی قربانی کیسے دیا کرتے تھے لوگ. اب اللہ کے نبی کا اعلان آ جاتا تھا چلو میدان جہاد کے اندر ہمیں جانا ہے, میدان جہاد میں جانا ہے. اب یہاں پہ جان کی قربانی کی بات آ گئی ہے تو لوگ اپنے اپنے گھر کو, اپنے بیوی کو تیاگ رہے ہیں اور اپنے بیوی سے ملاقات کر کے جا رہے ہیں. اگر اللہ نے زندہ رکھا تو دوبارہ ملاقات ہوگی. عورتوں کو دیکھیے ایسی ایسی عورتیں گزری ہیں جو اپنے شوہروں کو باقاعدہ بھیج رہی ہیں, جاؤ اسلام کی دفاع کے لیے تم جاؤ, میدان جہاد کے اندر تم جاؤ. اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں, اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اس کا نام, آپ نے سنا ہوگا اور آپ نے اس عورت کا بھی نام سنا ہوگا جس کے 4 بیٹا بھی, بھائی بھی, شوہر بھی, باپ بھی میدان جنگ میں شہید ہو گیا. آپ نے اس کا بھی نام سنا ہوگا. 4, اب بتائیے, چاروں کے قربانی دے دی اور اس کے بعد کہہ رہے کہ اللہ تم مجھ سے راضی ہو جا, مجھے کوئی غم نہیں ہے, اسلام کے لیے قربان ہوئے. اب تصور کیجئے اور سوچئے, یہاں پہ اپنے جان کے قربانی کی بات نہیں ہے, صرف داڑھی چھلانے, داڑھی رکھنے کی بات ہے. نہ یہ قربانی نہیں دے سکتے, کیوں؟ میری گرل فرینڈ ناراض ہو جاتی ہے مولوی صاحب. اچھا, میری گرل فرینڈ کو یہ پسند نہیں کہ میں داڑھی رکھوں, اسی وجہ سے نہیں رکھتا. اچھا, نماز بھی میرے دوستوں کو پسند نہیں, نماز بیوی بولتی بعد میں پڑھ لینا, اسی وجہ سے نماز نہیں پڑھتا. اچھا, تو کیا, اور یہ جو تم کر رہے ہو, جو نشہ وغیرہ کر رہا ہے, یہ دوستوں کو پسند کی وجہ سے میں کر رہا ہوں, دوستوں کو اچھا لگتا ہے اس وجہ سے یہ کر رہا ہوں. اچھا, اور جو جوا کھیل رہے ہو, یہ ڈریم 11, یہ ساری چیزیں بڑی سب ایسے کھیل لیتا ہوں, بس ٹائم پاس کر لیتا ہوں. اچھا, یہ چیزیں کر رہے ہو تم, اور تم کون ہو؟ قربانی کرتے. یس, قربانی کرتا ہوں, مسلمان ہو. اچھا, اب بتائی ایک بھی چیز کی قربانی نہیں کر رہا یہ, اور جانور کے اوپر چھری چلانے کی بات آئی تو کہتا قربانی کر رہا ہوں. یہاں پہ داڑھی کی قربانی نہیں دے رہا ہے, 5 وقت کی قربانی نہیں دے رہا ہے, یا جوئے اور یہ نشے اور زنا, ان تمام چیزوں کی قربانی نہیں دے رہا ہے, بلکہ یہ تمام کام کر رہا ہے. اس کے بعد کہتا مولوی صاحب میں قربانی کر رہا ہوں. کیا ان نافرمان اور یہ اللہ کے نافرمان بندوں کی کیا قربانی اللہ قبول کرے گا, جب اللہ ہی کہہ رہا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین, میرے بندوں میں متقیوں کے قربانی کو قبول کرتا ہوں. اب بتاؤ, جو فجر کے وقت جس نے نماز نہ پڑھی ہو اور اب وہ قربانی کر رہا ہو تو کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ تم ہی جواب دینا, جواب میں نہیں دوں گا. فیصلہ میں تمہیں جج بنا کر کے جا رہا ہوں. پورنیہ کے لوگوں جو ظہر عصر مغرب عشاء اور فجر کی نماز نہ پڑھتا ہو, جو حلال و حرام کی تمیز نہ کرتا ہو, جو روزہ نہ رکھتا ہو, جو قرآن کی تلاوت نہ کرتا ہو, جو رات اٹھ کر کے تہجد کی نماز میں نہ پڑھتا ہو, جو صرف اسلام کے نام پر بس وہ زندگی کاٹ رہا, وہ قربانی دے رہا ہو, بتاؤ کیا اس کی قربانی قبول ہوگی؟ جو ایک وقت کی نماز نہ پڑھے اس کی قربانی کہاں سے قبول ہوگی؟ میرے بھائیو, قربانی اللہ تعالیٰ متقیوں کے قبول کرتا ہے. اس وجہ سے آپ 200, 500, 1000, 2000, 10,000 اگر اللہ کے راہ میں دے رہے ہو بہت اچھی بات ہے, لیکن اس سے پہلے متقی بنو, دیندار بنو, اللہ سے ڈرنے والے بنو, اپنے بچوں اور اولاد کو اللہ سے ڈرانے والے بنو. بہت سے لوگ اللہ کے راہ میں دے رہے ہیں, کمانے والا دلی اور بمبئی کماتا ہے اور وہاں سے 500, 1000 روپیہ بھیج رہا ہے, لیکن ایک وقت کی وہ نماز نہیں پڑھ رہا. آپ نے خانہ کعبہ کا نام سنا ہے, جب خانہ کعبہ بننے لگا تو اعلان ہوا اپنے حلال مال
مال اللہ کے راہ میں دو، حرام مال نہیں۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، اسلام پورا کا پورا تم سے قربانی مانگتا ہے، پورا کا پورا تم سے قربانی چاہتا ہے۔ کپڑا کیسے پہنو اسلام بتا رہا ہے، کھانا کیسے کھاؤ اسلام بتاتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو تمہیں تیاگنا ہوگا۔ اپنی خوشی کے لیے جو چیزیں کر رہے ہو نہیں مانا جائے گا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تمہیں وہ کام کرنا پڑے گا جو اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے، وہی کام تمہیں کرنے کی ضرورت ہے۔ تب اللہ رب العالمین کی نظر میں تم پیارے بنو گے، تب اللہ کی نظر میں تم اچھے بنو گے۔ ورنہ میرے بھائیو یہ مت سمجھو کہ صرف مسجد بنا لینے سے اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے گا۔ مسجد بنا لی اور مسجد بنانے کے بعد چپ چاپ نماز کچھ نہیں۔ ایک دور ایسا آئے گا نا قرب قیامت میں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ ایک زمانہ ایسا آئے گا، ایک دور ایسا آئے گا، لوگ مسجدوں تو بنائیں گے لیکن مسجد اس وجہ سے بنائیں گے تاکہ لوگ آپس میں دوسرے میں فخر کریں۔ یہ گاؤں والا یا یہ سمجھ لیجئے کہ گاؤں والا دوسرے گاؤں میں یہ فخر کرے گا میری مسجد ایسی، تیری مسجد ویسی، میری مسجد میں تو ماربل لگے ہیں، میری مسجد میں تو اے سی لگا ہے، میری مسجد میں تو بڑا شاندار کام ہوا ہے۔ اپنی اپنی مسجدوں میں فخر کریں گے۔ آج زمانہ وہی آ گیا، لوگ مسجدوں میں فخر کر رہے ہیں، لوگ اپنی عیدگاہ میں فخر کر رہے ہیں، لوگ اپنے یہاں کے زمین و جائیداد میں فخر کیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت میں من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا، من اپنا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ ابھی رمضان کے مہینے میں جو مسجدیں فل ہو جایا کرتی تھی، اللہ کے قسم ظہر میں 4-5 آدمی آپ کو ملیں گے، عصر میں 4-5-10 آدمی آپ کو ملیں گے، مغرب میں بھی اتنے ہی، فجر میں اس سے بھی کم ملیں گے۔ وہ نمازی کہاں گئے جو رمضان میں تمہیں نظر آ رہے تھے؟ ایک چاند دے کر کے مسجدوں کو تم آباد کر دیتے ہو اور دوسرا چاند دے کر کے مسجدوں کو آپ ویران کر دیا کرتے ہو۔ ہائے رے مسلمان، کیا یہی قربانی ہے؟ کیا اسی کا نام قربانی ہے؟ نہیں نہیں میرے بھائیوں، نبیوں کو دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھو۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جب قربانی کا حکم دیا اور جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، وہ کام حضرت ابراہیم نے کر کے دکھایا۔ حالانکہ وہ کام اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا، اتنا مشکل تھا، اگر ہم سے اور آپ سے اگر اللہ تعالیٰ کہہ دیتا تو ہمیں لگتا ہے اور یقین تو ایسا آتا کہ ہم اتنا بڑا کام نہیں کر پاتے، ہمارے اتنا بڑا جگرا نہیں ہے، ہمارے اتنا بڑا دل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ابراہیم کو حکم دے رہا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے 80 سال کے بعد اولاد دی اور ایک بیٹا اسماعیل کے شکل میں اللہ تعالیٰ نے دیا۔ اللہ کہتا ہے ایسی جگہ میں بیابان میں جہاں پہ کوئی درخت نہیں، جہاں پہ پانی نہیں، چٹیل میدان، اور ایسی جگہ میں جہاں پہ پہاڑیاں ہی پہاڑیاں ہو، جہاں پہ درخت نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، وہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے ابراہیم تو اپنے بیٹے اور اپنے بیوی کو چھوڑ کر کے میرے لیے چلا جا۔ اب بتائیے آپ اپنے بیوی اور بچے کو ایسی جگہ میں، مان لیجئے یہ پٹنہ سمجھ جائیے، وہاں پہ کوئی نہ ہو، پٹنہ جیسی جگہ پہ کوئی نہیں ہے، صرف بیابان، جنگل نہیں ہے، صرف چٹیل میدان ہے، ریگستانی ریگستان ہے، وہاں پہ اپنے بیوی اور بچے کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ وہ بھی دودھ پیتا ہوا بچہ کو۔ ہے ہمارے پاس اتنا بڑا دل؟ ارے پورنیہ میں چھوڑ کر کے 1 گھنٹہ کے لیے ادھر ادھر نہیں جائیں گے؟ ہاں، اب اللہ بھی حکم دے کہہ رہا ہے چھوڑ دو، کوئی نہیں۔ اس زمانے میں تو آپ پورنیہ میں چھوڑ سکتے ہیں، دکان بہت ساری ہے، کھا پی لے گی، کچھ کر لے گی، لیکن وہاں پہ پانی نہیں، رہنے کے لیے جگہ نہیں، درخت نہیں، سایہ نہیں، کچھ نہیں، ایسی جگہ میں چھوڑ کر کے ابراہیم اللہ کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنی بڑی قربانی ہے سوچئے، بیوی اور بچے کی قربانی دے رہے ہیں۔ اب ایک دوسرا دیکھیے، بڑا بچہ ہو گیا، بڑا کاندھے سے کاندھے ملانے والا 10-12 سال کا ہو گیا، اب اللہ کہہ رہا ہے اس کے اوپر تم چھری چلا دو۔ اب باپ اپنے بیٹے سے پوچھ رہا، بیٹا چھری چلانے کا حکم ہے، قربانی کرنے کا کیا کروں؟ بیٹا کہتا ہے کہ اے ابو جو حکم دیا ہے اس کو کر گزریے، کر گزریے۔ اگر آج کے دور میں اگر ایسا مسئلہ ہوتا اور بیٹا باپ سے پوچھتا یا باپ بیٹے سے پوچھتا، بیٹا میں نے خواب میں دیکھا تمہیں میں ذبح کروں گا، تو بیٹا کیا جواب دیتا؟ مجھے آپ ذبح کریں گے؟ چھری لائیے، میں ہی آپ کو ذبح کروں گا۔ الٹی گنگا بہ رہی ہے آج، فرما برداری نہیں ہے۔
چھری چلائی ابراہیم نے، یہ بہت بڑی بات ہے. قربان یہ ذبح ہوا نہیں ہوا ایک الگ سے مسئلہ ہے، چھری چلائی یعنی قربان اپنے بچے کو کر دیا. اب بتائیے میرے بھائی، اتنی بڑی بڑی قربانی ہم سے اور آپ سے، اتنی بڑی قربانی اللہ کو نہیں مانگ رہا ہے. جانور کی بھی قربانی آدمی کر رہا ہے، اس میں بھی صحیح طریقے سے نہیں، اور قربانی کر رہا ہے تو سب اپنے لیے رکھ رہا ہے. اچھی اچھی بوٹیاں اپنے پاس. قربانی کا حکم کیا ہے؟ قربانی کا مسئلہ کیا ہے؟ کھائیے، کلو واطعموا وادخروا، کھائیے کھلائیے اور کچھ جمع وما کر کے بھی رکھیے، لیکن کھائیے اور کھلائیے. اپنے اگل بغل میں یتیم غریب مسکین ہے تو اس کو کھلائیے، اس کو اچھی چیزیں پہنچائیے. اب آپ یہاں اچھی اچھی بوٹیاں رکھ رہے ہیں اور غریب لوگوں کی یہاں ہڈیاں ہی ہڈیاں پہنچا رہے ہیں. بہت سے لوگوں پہ غریبوں کی یہاں اچھی چیزیں نہیں پہنچا رہے، بڑھیاں بڑھیاں چیزیں، اور اس جانور کا اچھا اچھا آئٹم آپ اپنے پاس رکھ رہے ہیں اور بیکار چیزیں آپ غریب کو دے رہے ہیں. اللہ کی قسم یہ تمہاری کون سی قربانی ہے؟ سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے. ایک غریب کو تم دو تو وہی چیز دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جنت میں جا نہیں سکتے ہو جب تک کہ تم اللہ کے راہ میں وہی چیز خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کر رہے ہو. غریب کو دو تو اچھی اچھی بوٹیاں اس کو دیا کرو، خراب بوٹیاں اپنے پاس رکھو، اچھی چیزیں اس کو دیا کرو. اب ہمارے یہاں تھوڑا سا بانٹ دیا اور سارا کا سارا رکھ لیا، فریج میں جمع کر لیا. ایک جگہ جانے کا موقع ملا، کھلا رہا، مولوی صاحب بتائیے یہ گوشت کتنے دن کا ہو سکتا ہے؟ ہم سے 1-2 مہینے کا ہوگا. بولا نہیں مولوی صاحب، یہ پچھلے سال جو ہم نے قربانی کی تھی وہ قربانی کا گوشت کھلا رہا ہوں. واہ، پچھلے سال کے قربانی کا گوشت 1 سال کے بعد کھلا رہا. اب بتائیے، واقعی آپ نے وہ سنا ہوگا ایک واقعہ، اور یہ کہہ لیے لطیفہ، کہ جنت کے بغل میں جانور بیٹھا ہوا لنگڑا. دوسرے جانور کہہ رہے چلنا جنت کے اندر داخل ہو جا، یہاں کیا کر رہا ہے؟ دیکھ رہو پیر نہیں ہے، پیر کے کیا ہوا؟ ارے ابھی تک فریج میں پڑا ہوا، جنت میں کہاں سے جاؤں گا؟ کھا ہی نہیں رہا بندہ، کھائے گا تب نہ جنت میں جاؤں گا. یعنی 2-2 3-3 سال تک لوگ قربانی کا گوشت رکھے رہتے ہیں. یہ حال ہے مسلمانوں کا. یعنی قربانی اللہ کے لیے نہیں، اپنے پیٹ کے لیے کر رہا، یہ بھی غلط ہے. قربانی کے جانور کو کھاؤ، کھلاؤ اور وہاں تک لوگوں کو بانٹو. بہت سے لوگ اللہ کے بندے ایسے ہیں جو اپنے جانتے روز تو ہم لوگ کھا ہی رہتے ہیں، قربانی کے دن کم سے کم بانٹ دو، بہت اچھا کرتے. اور کچھ لوگ صحیح طور پر قربانی نہیں کرتے، بس قربانی کیا، اچھے اچھے جانور، اچھی بوٹیاں اپنے پاس رکھ لیا، اور اس کے بعد قربانی کی جانور کی بے حرمتی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس جانور کا خراب بوٹیاں اپنے یتیم غریب بچوں کو بانٹ دیتا ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اور ایک اور بات آپ جانیے، سن لیجئے، قربانی کا جانور کا گوشت یہ بہت مبارک کھانا ہے، بہت بہترین کھانا ہے. اس گوشت کی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے. آپ کے یہاں دوست ملنے والے لوگ ہیں، ان کو کھلائیے، غریب تک پہنچائیے. اور یاد رکھیے فریج میں 2-2 4-4 سال تک جمع مت رکھیے، یہ سراسر غلط ہے. یعنی قربانی آپ نے اللہ کے لیے نہیں کی بلکہ پیٹ کے واسطے کی ہے، یہ بھی صحیح نہیں ہے. آپ بس وہ کام کریے، 3 حصے کا میں نہیں بولتا ہوں، جیسے قلوا واطعموا وادخروا کا جملہ ہے، لفظ ہے، یعنی کھائیے کھلائیے اور جمع کر بھی سکتے ہیں، لیکن میرے بھائی اس کا ایک لمٹ ہے. اب قربانی اسلام چاہتا ہے ہم سے اور آپ سے، قربانی دیجئے. مسجد کے لیے جن لوگوں نے قربان نہیں کیا ہے وہ قربانی پیش کریے. مال کی، جان کی بات میں ابھی پہلے مال کی اللہ تعالیٰ قربانی مانگ رہا ہے. اور گاؤں والوں یہ موقع آپ کو بار بار نہیں ملے گا، ایک بار آپ کو موقع مل رہا ہے، اور اس کے بعد بھی اگر آپ نے یہ قربانی نہیں دی اور اپنا پیسہ بچا کر کے آپ نے دوسری چیزوں میں لگا دیا، بلڈنگیں بنائی، گاڑیاں پہ گاڑیاں خرید رہے ہیں، زمین پہ زمین خرید رہے ہیں، مکان پہ مکان بنا رہے ہیں، کپڑے پہ کپڑے خرید رہے ہیں، اور اللہ کے گھر کے لیے قربانی نہیں دے رہے میرے بھائیو اپنے مال کی، تو بتاؤ اللہ کے یہاں جا کر کے کون سا چہرہ دکھاؤ گے؟ وہ کیسے لوگ تھے؟ اللہ کے قسم وہ کیسے لوگ تھے جب اللہ کے نبی نے اعلان کیا، ارے کون ہے جو اللہ کے راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنے والا ہو؟ کون ہے
اب بتاؤں ایسے ایسے لوگ آئے، حضرت ابو بکر آئے تو اپنے گھر کا پورا مال لا کر کے اللہ کے راہ میں دے دیا، حضرت ابو عمر فاروق آئے تو مال کا آدھا حصہ اللہ کے راہ میں لا کر کے دے دیا، کچھ صحابی آئے، اے اللہ کے نبی کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت عثمان غنی کھڑی ہوتے ہیں مسجد نبوی میں، اے اللہ کے نبی کتنا جانور چاہیے، کتنا اونٹ چاہیے، 100 اونٹ لیجیے اللہ کے نبی، پھر دوسرے جمعے میں لیجیے اللہ کے نبی 100 اونٹ، پھر تیسرے جمعے میں لیجیے اللہ کے نبی 100 اونٹ، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے 7 جمعے میں 700 جانوروں کی قربانی مانگی، اونٹوں کی قربانی مانگی، حضرت عثمان غنی نے 700 جانور اللہ کے راہ میں دے دیے، اللہ کے نبی کو اتنی خوشی ہوئی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما ضر عثمان بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یعنی عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیکی نہیں کرے گا تب بھی وہ جنت میں جائے گا۔ میرے بھائیوں، مال کے ذریعے سے بھی آدمی اللہ کے نزدیک محبوب بن سکتا ہے، قربانی اپنے مال کے ذریعے سے بھی کیجئے۔ عورتوں، اگر تم تک میری باتیں پہنچ رہی ہو تو اپنے خزانے کو اللہ کے راہ میں دو، مسجد کے لیے اپنے پائل، اپنی چوڑیاں جو سونے کی ہے، جو چاندی کے ہے، وہ اللہ کے راہ میں تم بھی دے دو۔ میرے بھائیوں، ضروری نہیں کہ مائک سے اعلان ہو، آپ چپکے چپکے مسجد کے ذمہ داران کو دے سکتی ہو۔ اس وجہ سے میرے بھائیوں، اسلام قربانی چاہتا ہے، اسلام کے لیے قربانی کرو، اور آج کے اس دور میں اگر ہم نے قربانی نہیں دی تو میرے بھائیوں اللہ پھر ہمارے اوپر کون سی رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہ کہتا ہے جو آدمی میری مدد کرے گا اس کی ہم مدد کریں گے، یعنی قرآن کی اس آیت کریمہ کو پڑھ لو، اللہ رب العالمین کہہ رہا ہے اور اعلان کر کے کہہ رہا ہے اور چیخ کر کے کہہ رہا ہے، جب تم میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے، جب میری مدد کرو گے تو ہم تمہاری مدد کریں گے۔ اب بتاؤ اللہ کی مدد کا مطلب کیا ہے؟ یعنی مسجد کو اگر آپ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو بنائے گا، آپ نے اللہ کی دین کی حفاظت کی تو اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ آج کے دور میں صرف جانور کی قربانی کی نہیں، اپنے مال کی، اپنی زندگی کی قربانی کی دینے کی ضرورت ہے۔ اب یہی چند اہم باتیں جو میں نے آپ کے سامنے 1 گھنٹے 1.25 گھنٹے کے بیچ میں میں نے رکھی ہے، اس امید کے ساتھ شاید تو اتر جائے تیرے دل میں میری بات، صرف جانور کی قربانی مت دو، پورنیا کے لوگوں اپنے زندگی کے ہر گوشے کی قربانی دینے کی کوشش کرو، ضرورت پڑے تو مال کی قربانی دو، ضرورت پڑے تو اپنے گھر کی قربانی دو، زمین و جائیداد کی قربانی دو، ضرورت پڑے تو اپنے آپ کی قربانی دو، اور جہاں جس وقت ضرورت پڑے، وقت کی ضرورت پڑے تو وقت کی قربانی دو۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کی زمین اگر مسجد کے حصے میں آ رہی ہو اور قربانی دینے کی بات آ رہی تو اس وقت آپ قربانی مسجد زمین کی بھی دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ، یہ ساری ادائیں اللہ کو بہت ہی پسند ہے، اور اللہ ہی کے لیے قربانی کیجئے، دکھاوے کے لیے نہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار اللہ جن لوگوں نے مسجد کے لیے قربانی دی، مال کی یا کسی بھی شکل میں قربانی دی ہے، اللہ تو ان کی قربانی کو اللہ تو قبول عطا فرما، اور اللہ کے لیے ہمیں اپنے سارے کام کو کرنے کے اللہ توفیق عطا فرما۔ جب تک تمہیں زندہ رکھ، اسلام کے پر زندہ رکھ، جب بھی خاتمہ ہو ایمان کے پر خاتمہ ہو، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔